میرا نام انجلی ہے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ بابا ایک غریب کسان تھے اور میری ماں میرے بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ میں اور میرا بھائی بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسے تھے۔ میری سہیلیاں بہت امیر تھی۔ اسکول کالج میں وہ مجھ سے دور رہتی تھی کیونکہ میں ایک غریب گھر سے تھی۔ میں بھی سوچتی کہ کاش میں بھی امیر ہوتی، کاش میرے پاس یہ چیزیں ہوتی، کاش میرے پاس وہ چیز ہوتی۔ اکثر خواہش پوری نہ ہونے کی بابا سے شکایت کرتی تو وہ مجھے سمجھا دیتے، مگر بابا کی باتیں مجھے کسی تیر کی طرح دل میں چبھتی تھی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ وہ زیادہ کما نہیں سکتے، اس لیے ہمیں تسلی دے دیتے ہیں۔ غریبی انسان کو ہر برائی سکھا دیتی ہے۔ میں اس غریبی سے تنگ آ چکی تھی۔ میں ہر وقت بابا کو برا کہتی رہتی، مگر یہ بات میں بھول گئی تھی کہ شکایت کرنے کی جگہ اگر میں اوپر والے سے تھوڑا مانگوں تو وہ مجھے زیادہ ہی دے گا، مگر میں ہمیشہ تھوڑی چیز پر کبھی خوش نہیں رہتی۔ میں جوان ہوئی تو بابا نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، مگر میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی جو بہت امیر تھا۔ ہم کالج کے دنوں سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے خاندان سے تھا، میری بہت عزت کرتا تھا اور مجھے پیسے بھی دیتا تھا۔ مجھے بھی جب جب ضرورت ہوتی میں بھی اس سے پیسے مانگ لیتی تھی۔ بابا نے رشتہ دیکھنا شروع کیا تو میں ان سے کہتی کہ مجھے امیر گھر میں شادی کرنی ہے۔ بابا میری باتوں سے بہت ہی پریشان رہتے تھے۔ میں ہر وقت صرف اپنا فائدہ سوچتی تھی۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ بابا تو میری باتوں سے پریشان ہونے لگے۔ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ میں ایسے شبد بھی بول سکتی ہوں، مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا اور چپ رہے۔ ایک دن بابا میرے کمرے میں آئے، مجھے کہنے لگے کہ اگر لڑکا مجھے پسند آیا تبھی میں تمہاری شادی ادھر کروں گا، ورنہ تمہیں شادی وہیں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گا۔ میں نے بابا کی اس بات پر ہاں کر دی اور اگلے ہی دن اس لڑکے کو رشتہ لانے کے لیے کہہ دیا، مگر میں بہت حیران ہوئی جب اس لڑکے نے مجھ سے شادی کرنے سے منع کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنے گھر پر بات کی ہے، مگر میرے پاپا نہیں مان رہے، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہارے بابا جہاں کہتے ہیں تم شادی کر لو۔ میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ میں اس کو کچھ بھی نہ کہہ سکی اور چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔ میں گھر آئی تو بابا صحن میں ہی چارپائی بچھائے بیٹھے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہی سر جھکا گئی اور آنکھوں میں آنسو لیے میں اپنے کمرے میں جانے لگی۔ بابا کی آواز سنتے ہی میرے قدم اپنی جگہ پر رک گئے۔ انہوں نے اپنی جگہ لیٹے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے رشتہ بھیجنے سے منع کر دیا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں رشتہ بھیج دیتا ہوں، مگر میں ہی اس کو منع کرائی ہوں، کیونکہ اگر وہ اپنی پسند سے شادی کرتا تو اس کے گھر والے مجھ سے نفرت کرتے اور میں اپنی آنے والی زندگی کو ہنسی خوشی جینا چاہتی ہوں۔ بابا میری بات پر مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ میں چھپا دکھ میں جان گئی تھی۔ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بابا کھیتوں میں جا چکے تھے۔ میں بھی بے چینی سے ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہی۔ دوپہر کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرا بھائی تو شام کو گھر آتا تھا اور بابا بھی اس وقت کون آیا تھا؟ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ بھائی کافی پریشان تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، مگر جب سے میں نے بابا سے اونچی آواز میں اپنی محبت کے بارے میں بات کی تھی تب سے بھائی نے مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ مجھے اپنے بھائی کی خاموشی کھٹک رہی تھی، مگر مجھے اس کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی خاموشی کسی طوفان کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ رات کو جب بابا گھر آئے تو دونوں باپ بیٹے نہ جانے کمرے میں بند ہو کر کیا باتیں کر رہے تھے۔ میں تو ان کے کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ اندر سے آتی بھائی اور بابا کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ جب بھائی نے کہا کہ وہ میرا رشتہ اپنے ایک دوست سے کرایا ہے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ایک دم سے بھائی باہر آیا۔ میں نے ہوش میں آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میں کہیں شادی نہیں کروں گی۔ میرے بھائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگا، تم نے جو کام کیا ہے اس کے بعد تم اس گھر میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہو۔ میں بھائی سے نظریں چرانے لگی۔ اگلے ہی دن بھائی نے اپنے غریب دوست کا رشتہ لے آیا۔ میں نے بابا سے کہا کہ مجھے ایک امیر انسان سے شادی کرنی ہے، کسی غریب سے نہیں۔ جو غریبی میں نے ادھر دیکھی ہے وہی مجھے آگے بھی دیکھنی پڑے گی۔ مگر میرے بابا نے ایک نہ سنی اور میرا رشتہ طے کر دیا۔
شادی کی تیاریوں میں بس میرا ایک سوٹ بنوایا گیا اور دہیز کی چھوٹی موٹی چیزیں لی گئی تھی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی ہونی تھی۔ میری شادی ہوتے ہی میرا پتی مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ میرا پتی بہت خوبصورت تھا مگر کم کماتا تھا۔ میرے سسرال میں ایک بوڑھی ساس اور ایک کنواری نند جو بہت خوبصورت تھی، مگر میں اتنی خوبصورت نہ تھی۔ مجھے اپنی نند کی خوبصورتی سے جلن ہوتی تھی۔ میں نے شادی کے بعد ہی اپنے پتی سے الگ الگ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی۔ اپنے پتی سے کہتی کہ وہ دوسرے شہر جا کر اچھی سی نوکری ڈھونڈے، مگر میرا پتی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے، اس کے بعد ہم دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ اس نے جتنا ہوتا تھا وہ میری خواہش پوری کرتا تھا، مگر میں ہمیشہ زیادہ چاہتی تھی۔ اپنے پتی کی بات سننے کے بعد میں اپنی نند کے خلاف چال چلنے لگی۔ میری نند کالج میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ گھر آئی تو میں نے اپنے پتی سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کالج کے بہانے کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہے۔ میرا پتی اور میری نند مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ میری نند اپنی صفائی پیش کرنے لگی، مگر میں نے معصوم چہرہ بنا کر اپنے پتی سے کہا کہ میں نے آج اسے خود دیکھا ہے، جس پر میرا پتی میں بہت غصہ ہوا۔ اس نے میری نند کو بہت مارا پیٹا اور اس کا کالج جانا بند کر دیا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی۔ میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی، مگر مجھے وہاں کس کی پرواہ تھی۔ میں اب اپنی نند کے خلاف اپنے پتی کے کان بھرتی رہی اور اس کو اس بات پر بھڑکاتی رہتی کہ وہ جلد سے جلد کوئی بھی لڑکا دیکھ کر نند کی شادی کر دے۔ ایک دن میری نند چھت پر کپڑے پھیلانے گئی۔ میرا پتی بھی اس دن گھر پر ہی تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کی چھت پر کھڑا ایک لڑکا کب سے میری نند کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے پتی کو اپنی نند کے خلاف کرنے کے لیے چھت پر بلایا اور اس کو سامنے کا نظارہ دکھایا۔ میرا پتی سامنے کا نظارہ دیکھ کر الگ کا آگ ببولا ہو گیا اور نند کا گھر سے باہر نکلنا، یہاں تک کہ چھت پر جانا بھی بند کر دیا، اور اس کی شادی ایک اپاہج سے کر دی۔ ان دونوں کی شادی کر دی اور انہیں وہاں سے بھیج دیا۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ نند کی شادی ایک اپاہج آدمی سے کی جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے پتی سے کہہ کر نند کا گھر پر آنا جانا بند کر دیا۔ اب وہ مہینوں مہینے گھر پر نہیں آتی تھی۔ نند کی شادی کے بعد ضد کر کے اور گھر کی کچھ مجبوری بتا کر میں نے اپنے پتی کو مجبور کر دیا کہ وہ دوسرے شہر جا کر اچھی نوکری کر سکے، مگر میری ساس ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو دکھا کر اپنے بیٹے کو روکنا چاہتی تھی۔ پہلے تو میرا پتی بھی دوسرے شہر جانے پر غصہ ہوا تھا، مگر میری ناراضگی کی فکر کرتے ہوئے اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میری ساس روتی رہی اور ہر وقت یہی کہتی کہ تم نے میرا گھر برباد کر دیا۔ میری بے قصور بیٹی پر تم نے گندا الزام لگا کر اس کی ایک اپاہج لڑکے سے شادی کروا دی، اور پھر اس کو گھر میں آنے سے بھی منع کر دیا، اور اب تم نے میرے بیٹے کو بھی مجھ سے دور کر دیا ہے۔ تم ڈائن ہو، تم میرے گھر کی خوشیاں کھا گئی ہو۔ مگر میں نے ساس کی سب باتوں کو انسونا کر دیا اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں شام کو دن میں صرف ایک بار کھانا دیتی اور اس کو ہمیشہ کمرے میں بند رکھتی۔ اسے جو بھی ملنے آتا میں بہانہ کر دیتی کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی ہے۔ میرا پتی ہفتے میں ایک بار گھر آتا تھا۔ وہ دوسرے شہر نوکری کرتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ساس کو دھمکی دیتی تھی کہ اگر پتی کی ساری کمائی مجھے نہ دی تو تجھے گھر سے نکال دوں گی، اور اگر اسے کچھ بتایا تو میں تمہیں جان سے ہی مار دوں گی۔ میری ساس میری دھمکیوں سے ڈر گئی اور میرے پتی کے جاتے ہی اس نے ساری کمائی میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور میرے پتی کو کچھ بھی سچ نہ بتایا۔ میری ساس اب دن بدن بیمار رہنے لگی تھی، مگر میں اس کی دیکھ بھال نہ کرتی اور میرا پتی جو پیسے دیتا وہ سب اپنے اوپر خرچ کر لیتی۔ میرا پتی مجھ سے پوچھتا کہ سب پیسے کہاں جاتے ہیں، تو میں کہہ دیتی کہ تمہاری ماں روز نئے کپڑے بناتی رہتی ہے، کبھی اپنی بیٹی کو بھیجنے کے لیے تو کبھی خود کے لیے۔ جب بھی پتی گھر آتا تو میں وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتی تاکہ اسے مجھ پر شک نہ ہو۔ میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، مگر ابھی میرے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ میری ساس ہمیشہ کہتی کہ اوپر والا تمہیں تمہارے جیسی اولاد دے تاکہ تم جان سکو گی کسی کے ساتھ برا کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں ساس کی بات پر انہیں جھڑک دیتی۔ وہ بوڑھی اور لاچار ہو رہی ہے، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو خوب تنگ کیا۔
اور دل ہی دل میں خوش ہوتی رہتی۔ کچھ مہینے گزرے کہ میں پریگننٹ ہو گئی۔ میرے پتی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور اپنی ماں سے سختی سے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں کوئی کام نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے جب اپنے کو خود کے پریگننٹ ہونے کی خبر سنائی تب میں نے اپنے پتی کو جھوٹ کہا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے کام کرنے سے منع کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں کمزور ہوں، اس لیے مجھے اچھی دوائی اور آرام کی سخت ضرورت ہے۔ گھر میں کوئی خاص کام تو نہ تھا اور جو کام ہوتا تھا وہ بھی میری ساس کر دیتی تھی، مگر میں یہ بات میرے پتی کو معلوم نہ تھی۔ میں نے پتی سے کہہ کر اپنے لیے ایک نوکرانی رکھوا لی جو ہر وقت میرے ساتھ میرا ہر کام کرتی، مگر میری ساس کو یہ سب پسند نہ تھا۔ وہ کسی نہ کسی بات پر نوکرانی کو ڈانٹتی رہتی۔ جب نوکرانی مجھ سے کہتی تو میں ساس کو جھڑک دیتی اور کہتی کہ یہ میری نوکرانی ہے، آپ کون ہوتی ہیں اسے کچھ کہنے والی۔ پریگننٹ ہونے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں، جیسے ہر چال میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ کوئی میرے اوپر بھی بیٹھا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی چال چلنے والا ہے۔ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ غلط کر کے صرف اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے۔ مجھے میری ساس بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں ہر وقت اس کو گھر سے نکلنے کے طریقے سوچتی رہتی۔ اس بار پتی گھر آیا تو میں نے دودھ میں چوہے مار دوا ملا کر ساس کا نام لگا دیا کہ یہ میرا بچہ مارنا چاہتی ہے۔ پتی پہلے تو حیران ہوا، مگر پھر میری ساس کے کمرے میں چوہے مار دوائی دیکھ کر غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ چوہے مار دوائی میں نے پہلے ہی ساس کے کمرے میں چھپا کر رکھی تھی۔ میری ساس کہتی رہی، مگر میرے پتی نے غصے میں ساس کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا۔ جاتے ہوئے میری ساس مجھے بد دعائیں دے کر گئی، مگر میرے تو جیسے کان بند تھے۔ میں تو اپنی ساس کے گھر سے چلے جانے پر بہت ہی خوش تھی۔ میرا پتی اب پریشان سا رہنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت شہر میں رہتا، مجھے پیسے دے کر چلا جاتا تھا۔ وہ بھی اب میرے ساتھ کھچا رہنے لگا تھا، مگر مجھے اس سب کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب اوپر والے نے مجھے ایک اولاد دی، مگر میں بہت حیران رہ گئی جب ایک دم لیبر روم میں ڈاکٹر اور نرس چیخنے لگی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکٹر چیخنے لگی، سارا اسپتال جمع ہو گیا، کیونکہ جس چیز کو میں نے پیدا کیا تھا وہ نہ تو لڑکا تھا اور نہ لڑکی تھی، وہ ایک کنر تھا۔ ڈاکٹر تو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی ایسا کون سا پاپ کیا تھا جو بیٹی کی جگہ تو نے کنر پیدا کیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے ان پر یقین نہ آیا۔ میں نے بے یقینی سے جب نرس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک چھوٹا سا بچہ جو بہت خوبصورت تھا وہ میری جھولی میں پکڑا دیا۔ کہنے لگی یہ تیرے پاپ کی سزا ہے، نہ جانے ایسا کیا پاپ کیے تھے جن کی وجہ سے تجھے یہ سزا ملی ہے۔ مجھے شروع سے کنر سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں اپنے ہاتھ میں اپنے ہی بچے کو دیکھ کر ایک دم کانپ گئی۔ اس بچے کو میں نے پھینک دیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے پتی کو بلا دو، تو ڈاکٹر کی بات نے جیسے میرے سر پر آسمان توڑ دیا جب اس نے بتایا کہ میرا پتی کنر ہونے کی خبر سنتے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اس نے ڈاکٹر کے ہاتھ مجھے ایک لیٹر دیا کہ اب میں اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لوں، اس کے گھر آنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں پریشان سی ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس بچے کو پکڑے اسپتال سے نکلی، مگر میں اس بچے کو اپنے ساتھ گھر نہیں لے جا سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، مگر میرے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں اپنا وہم سمجھتی چپ چاپ سے منہ کو چھپائے چلتی جا رہی تھی۔ گھر کے راستے میں ایک کوڑے دان آتا تھا، میں نے اس بچے کو اس کوڑے دان میں پھینک دیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو میرے پتی نے دروازہ کھولا۔ میری حیرانی سے آنکھیں پھیل گئی جب گھر میں سے عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنے پتی کے قدموں میں گر گئی، اسے کہنے لگی کہ میں اس بچے کو پھینک آئی ہوں، اوپر والے کے لیے مجھے گھر میں آنے دے۔ تو میرا پتی مجھے اندر لے گیا۔ مجھے اس کے برتاؤ سے کافی حیرانی ہوئی، مگر سامنے کا نظارہ دیکھ کر میری تو روح کانپ گئی۔ جب سامنے پولیس والے کھڑے تھے، میں تو دم کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے پتی نے ان کو اشارہ کیا اور انہوں نے مجھے ہتھ کڑی پہنا دی، مگر میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے پتی کو دیکھنے لگی جو ہاتھ باندھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔
میں نے اپنے پتی سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو کہنے لگا، یہ سب اسی کا انجام ہے جو تم نے کیا تھا۔ تم نے میری معصوم بہن کا الزام لگا کر مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی شادی کسی بھی انسان سے کر دوں، مگر وہ تو میری بہن کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا پتی اس کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ پھر تم نے میری سیدھی سادی ماں پر اتنا ظلم کیا اور ان کو بھی گھر سے نکالنے کے لیے چالیں چلتی رہیں۔ میں تمہاری چال اسی وقت سمجھ گیا تھا جب تم نے میری بہن پر جھوٹے الزام لگائے تھے۔ میں نے اس لیے اپنی ماں کو ایک ایسے اولڈ ہاؤس میں بھیجا تھا جہاں اس کی اچھے سے دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ تمہیں تمہارے پاپوں کی سزا اس وقت مل گئی جب تم نے ایک کنر کو جنم دیا، لیکن نہ جانے تم کیسی عورت ہو، تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر، جو تم اس معصوم بچے کو بھی کوڑے دان میں پھینک کر آ گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور پولیس بھی میرے ساتھ تھی، تبھی میں نے اس بچے کو نکال لیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ ایک کنر ہے، مگر ہے تو ایک معصوم بچہ۔ اگر تم میں اسے پالنے کی ہمت نہیں ہے تو میں خود اس بچے کو پال لوں گا۔ میں تو حیرانی سے اپنے پتی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک کمرے سے میری ساس اور میری نند اس بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے باہر نکلی۔ میری نند آگے بڑھی اور کہنے لگی، بھابھی آپ کو کبھی بھی اوپر والے سے ڈر نہیں لگتا؟ چلو ہم تو غیر تھے، مگر یہ تو تمہارا اپنا خون تھا۔ کیا تمہیں اس کے رونے پر بھی ترس نہ آیا؟ اس کی معصومیت پر بھی رحم نہ آیا؟ آخر تم کیسی عورت ہو؟ تمہیں پیسے کی ہوس نے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ تم میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ میں چپ چاپ سے آنسو بہا کر اپنی نند کی باتیں سن رہی تھی۔ میں پولیس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی آگے بڑھی اور اپنے پتی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ اوپر والے کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو بھی پاپ کیے ہیں میں ان سب کی تم سے معافی مانگتی ہوں، مگر جیسے کبھی ایک وقت میں مجھے کسی کی آہوں پکار سنائی نہ دی تھی، ویسے ہی آج میری نند، میرا پتی اور میری ساس آنکھیں اور کان بند کیے بیٹھے تھے۔ مجھے 10 سال کی سزا ہو گئی۔ اب تو میں اپنے کنر بچے کو دیکھنے کے لیے بھی تڑپتی تھی۔ مجھے اپنا ہر وہ پاپ اور غلطیاں یاد آتی ہیں جو میں نے پیسے کے لالچ میں کی تھی۔ جیل میں عجیب و غریب عورتوں کو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوتی۔ مجھے اپنی وہ آزادی یاد آتی جو میری نند اور ساس کے ساتھ رہ کر بھی مجھے ملی تھی۔ جیل میں کوئی قاتل تھا تو کوئی چور۔ ایک دن ایک گندی سی عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ تو چھوٹی سی لڑکی کس کا قتل کر کے آئی ہے یا چوری میں گرفتار ہے؟ مجھے اس عورت سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے جب اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ چپ چاپ واپس چلی گئی، اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ میں نے اپنوں کے دل کا قتل کیا ہے، ان کے احساس اور جذبات سے کھیلا ہے۔ مجھے تو سزائے موت ہونی چاہیے تھی۔ میں نے تو اپنے اس معصوم بچے کو بھی نہ سوچا جس کو ابھی ہوش بھی نہ تھا۔ میں نے اپنے بابا کا بہت دل دکھایا ہے، ان کو ہمیشہ غریبی کا طعنہ دیا۔ جیل میں 10 سال بیت جانے کے بعد میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے مائکے گئی تو پتہ چلا کہ میرا بھائی شادی کر چکا ہے۔ میں اس کی آرام دائک زندگی میں کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں ایک یتیم خانے میں چلی گئی۔ پڑھی لکھی تھی تو وہیں پر نوکری کرنے لگی۔ میرا سب خرچہ وہاں کے آنر اٹھا رہے تھے۔ میرے چہرے پر جوانی میں ہی جھریاں پڑ گئی تھی، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا بہت اچھے سے مل گئی تھی، اور میں ہمیشہ دعا کرتی کہ اوپر والے مجھے معاف کر دے۔ پھر ایک دن میں سڑک کے کنارے چل رہی تھی کہ اچانک میرا ٹکراؤ ایک خوبصورت عورت سے ہوا۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ جب ایک دم سے میری نظر اس آدمی پر گئی، عورت اس آدمی کو اپنا پتی کہتی آگے چلی گئی، مگر میری سانس اپنی جگہ پر ہی رک گئی، کیونکہ وہ میرا پتی تھا جس نے شاید دوسری شادی کر لی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مجھے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے زیادہ کی چاہ میں اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔ اپنی خوشیوں کو میں خود ڈائن بن کر کھا گئی تھی۔ جتنا اوپر والے نے دیا تھا اس پر خوش ہونے کے بجائے میں ہمیشہ ناخوش ہی ہوتی تھی۔ اوپر والے نے محبت کرنے والا پتی دیا، مگر مجھے اس سے محبت نہیں تھی، بلکہ اس سے پیسہ چاہیے تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے یتیم خانے چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد میں بہت بیمار ہو گئی۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں تھا۔ میں ایک بار اپنے بچے سے ملنا چاہتی تھی۔
تبھی میں اپنے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ساس نے دروازہ کھولا۔ میں ساس کو دیکھتے ہی روتی ہوئی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ میری ساس مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ وہاں ایک بچہ جو بہت ہی خوبصورت تھا، ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میرا بیٹا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے ان دونوں بچوں کو دیکھا اور ایک نظر اپنی ساس کی طرف۔ ساس نے کہا، یہ تمہارا بچہ ہے اور یہ تمہارے پتی کی دوسری پتنی کی بیٹی ہے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں جھٹ سے اپنے بچے کے پاس گئی اور اس کو چومنے لگی۔ میرا بچہ ایک دم سے بوکھلا گیا، مجھے خود سے نفرت سے دور کرنے لگا، کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ میرا سارا چہرہ گندا کر دیا اور غصے سے اندر چلا گیا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے اپنی ساس پر الزام لگا کر ان کو گھر سے نکلوایا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میری ساس کہنے لگی، تم نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہو۔ میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگی۔ میری ساس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے نن سے بھی معافی مانگ چکی تھی اور خود سے بولتی ہوئی اس گھر سے نکل آئی تھی۔ اب کبھی اس جگہ نہیں جاؤں گی۔ کچھ دن گزرے تو یتیم خانے میں مجھ سے کوئی ملنے آیا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے۔ میں جب ووٹنگ ایریا میں گئی تو سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی پتی تھا۔ میں نے اپنے پتی کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا پتی میرے پاس آیا، کہنے لگا، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تمہیں اپنے پاپوں کی سزا مل چکی ہے۔ اتنی سزا تمہارے لیے کافی تھی۔ اگر اس سے زیادہ تمہیں سزا دی گئی تو یہ تم پر غلطی ہوگی۔ میں وہ نہیں کرنا چاہتا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ میں تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں۔ اس گھر میں آج بھی تمہاری جگہ ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے اوپر والے کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے مجھے دوبارہ موقع دیا تھا اور میرا سب کچھ مجھے واپس لوٹا دیا تھا۔ میں پیسوں کے لالچ میں ایسی اندھی ہوئی تو اس میں اپنے پیارے رشتے تک کھو دیے۔ میں اس گھر میں چلی تو گئی، مگر میں نے کسی کی زندگی میں دوبارہ دخل اندازی نہ کی اور سب کی دیکھ بھال کرنے لگی اور اوپر والے سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی رہی۔ میں خود کو ہر وقت برا کہتی رہتی تھی۔ میں ہمیشہ اوپر والے سے کہتی رہتی کہ میرے جیسی اولاد کسی کو نہ دے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے۔